آج 31 जनवरी 1997 21 रमजान उल मुबारक 1417 हिजरी बरोज जुम्मतुल मुबारक। खुतबा जुमा समाअत फरमाइए मरकजी जामे मस्जिद इस्लामाबाद से। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वफाकी खतीब, अहले सुन्नत के तर्जमा, कुरान और सुन्नत के पासबां, शेखुल इस्लाम सऊदुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्लाह की आवाज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला मिस्ल लहु वला मसील लहु ला नज़ीर लहु वला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मक्कियना व मदनियना व कुरैशियना व अरबियना व सिराजना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، عزیزان محترم، 21 رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک ہے 1417 ہجری۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان کی سعادتوں سے مجھ عاجز گناہگار اور آپ سب کو اپنی مہربانی، اپنے فضل و کرم سے مالا مال کیا ہے۔ قرآن سننے، سنانے، تراویح پڑھنے اور روزے رکھنے، رمضان المبارک کی دیگر معمولات سے اللہ پاک نے جس طرح ہمیں توفیق بخشی ہے، اگرچہ ہمارے اعمال تو ٹوٹے پھوٹے ہیں، اس کو عمل کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارا عمل کچھ ایسا ہے، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو محض اپنے کرم، محض اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ رمضان المبارک کا یہ جمعہ، اس جمعے کے بعد 2 دن بعد ہمارے آپ کے ملک میں جمہوری طریقے پر، پارلیمانی جمہوری طریقے پر انتخابات بھی ہو رہے ہیں۔ ملک بھر میں اس کی تیاریاں، ملک بھر میں گہما گہمیاں بھی ہوئیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی وجہ سے الحمدللہ بہت سارے مسلمانان پاکستان اور دیندار نیک لوگ مساجد میں بھی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ چکے ہیں۔ گویا یہ مہینہ عجیب برکات کا مہینہ ہے۔ اس ملک کے جمہوری طریقے پر ہمارے آنے والی حکومت کا فیصلہ بھی عوام الناس کے ذریعے جو کرایا جائے گا، شرعی حیثیت تو مطلق نہیں ہے، شرعی حیثیت سے جمہوری طریقہ، جمہوری نظام ناجائز ہے، قطعا ناجائز ہے۔ جمہوری حکومتیں، جمہوری نظام کا اسلام میں ذرا برابر معمولی بھی گنجائش نہیں۔ جو طریقہ اپنایا گیا ہے، بہرحال ایک نظام رائج سائج ہے، اس نظام کے مطابق میں نے یہ بات کہی ہے، نظام جو چلا آ رہا ہے اس میں آپ نے ہمارے ملک میں فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی کچھ اس مناسبت سے، اور کچھ دیگر، اور اس سے بھی اللہ کے ایک حکم کی آج میں نے رب تعالیٰ کے ایک حکم کی تشریح آج کے جمعے میں کرنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں جتنی ہیں ان کے اہل کو پہنچا دو، ادا کرو امانتیں، دے دو امانتیں جو ان امانتوں کے اہل ہیں، جو ان امانتوں کے مستحق ہیں یا جن کی وہ امانتیں ہیں، ان کو ادا کر دو۔ یہ حکم قرآنی میں نے جمعے کے اس موقع پر تلاوت کیا ہے۔ بہت تھوڑے سے وقت میں اب اس آیت کی تشریح میں چند باتیں تو عرض کر سکوں گا، وہ بھی بہت ہی تھوڑی سی۔ اگرچہ پوری تفصیل سے بات بیان کی جائے تو پھر گھنٹہ 2 گھنٹے زیادہ وقت ہو تو آدمی اس مسئلے کو خوب سمجھا سکتا ہے، خوب بیان کر سکتا ہے، لیکن جتنا بھی ہو جائے اتنا کافی ہے۔ لفظ امانت کیا چیز ہے؟ امانت کہتے ہیں
किसी की चीज हो आपके पास आरियतन, आपके पास कुछ वक्त के लिए दी गई हो और उसके बाद वो चीज उस मालिक को वापस करने के लिए दी जाए, इसका नाम है अमानत। अपनी चीज ना हो, चीज पराई, माल दूसरे का, सामान दूसरे का। यूं समझ रहे, किताब आपको किसी ने दी, किताब अमानत है, पढ़कर वापस करनी है। इसको आप समझ जाते हैं आसानी से कि मैं लाइब्रेरी से किताब लाया था और जनाब मैं वापस करने जा रहा हूं, ये उसकी अमानत है, मैं उसको देने जा रहा हूं। समझ आ गई भाई। आपको शादी ब्याह में किसी चीज की जरूरत पड़ गई, आप किसी के घर गए कि मेरे घर में शादी का मौका है, फना है, आपके घर फना चीज फालतू है या कुछ बर्तन है, ये चीजें आप दे दीजिए। आपने उसे दे दी, वो भी जानता है कि मैं आपसे इतनी चीजें लेके आया हूं, ये अमानत है। जब मेरे काम से फारिग हो जाएंगी, अमानत के माने कामिल मुकम्मल हिफाजत के साथ महफूज तरीके से वो चीज वापस कर दूंगा। वापस कर देने का माना अमानत की कामिल अदायगी। ये माना तो समझ गए ना मेरे भाई, और आदमी समझ सकता। मैं भी सबक पढ़ाने वाली बातें हो रही है भाई, जब सबक पढ़ाया जाए बात समझाई जाए। अल्लाह पाक ने ये जिंदगी भी अमानत दी है, ये जिंदगी भी अमानत दी है। ये जिंदगी न मेरी है, न आपकी है, न किसी बादशाह की है, न हुक्मरान की है, किसी की भी नहीं है, ये अमानत है। और जिंदगी से एक तो यह कि ये रूह अमानत है, एक यह कि बदन इंसानी के हर उद्व को अमानत कहा हदीस में। अमानत, आंख अमानत है, अगर आंख से अल्लाह की मर्जी पर काम लेंगे तो ये अमानत की सही अदायगी है। अगर खुदा की मर्जी तोड़कर गलत जगह देखेंगे, लड़कियों को देखेंगे या नौजवान बच्चों को बुरी निगाह से देखेंगे, ये खयानत वाली आंख कहलाएगी। और कुरान कहता है यालमु खाइनतल आयुन, अल्लाह खयानत वाली आंखों को जानता है, कौन सी आंख खयानत वाली है, कौन सी आंख खयानत नहीं करती। वह आंख भी अमानत है मेरे अल्लाह की तरफ से। जुबान अमानत है, इस जुबान से जो चीज बोलनी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, जिक्र करना चाहिए, भलाई की बातें करनी चाहिए, बीवी बच्चों घर के खुशी मोहब्बत सारी बातें जायज जो है वो करनी चाहिए। इसकी अमानत की अदायगी है। सच बोलना चाहिए, ये इसकी अमानत का हक है, सच बोले। और अगर इसी जुबान से सच के बजाय झूठ बोले, अच्छाई के बजाय गालियां दे, ये जुबान की अमानत के खिलाफ है। जुबान की अमानत यह है कि जुबान अल्लाह ने दी तो इसको वैसे इस्तेमाल करे जैसे अल्लाह ने कहा। हत्ता के अब मैं कहता चला जाऊं तो मेरी बात कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी कि आंख से, जुबान से चलकर कान तक और इसी तरीके से हाथों तक, पैर तक, ये सारी की सारी मेरे अल्लाह की दी हुई अमानत है। इससे आगे चले, कोई आदमी अपनी आंख का अतिया नहीं कर सकता इसलिए कि वो आंख का मालिक नहीं। कोई आदमी अपनी उंगली कटवाकर 4 पैसे नहीं ले सकता इसलिए कि वो उंगली का मालिक नहीं। जो लोग अपने आज़ा बेचते हैं या मुफ्त देते हैं वो अल्लाह की अमानत में खयानत करते हैं। ये हमारी चीज नहीं है, बदन इंसानी अल्लाह का है। सिर्फ खून देने की इजाजत है कि शक्ल बिगड़ती नहीं, खून देकर खून बन जाता है, जरूरत वाले की जान बचती है, इसलिए इजाजत है। बदन इंसानी का कोई टुकड़ा, जिंदा नहीं मुर्दा का भी नहीं दे सकते। मुर्दा इंसान को बेचना भी जायज नहीं, मुर्दा इंसान के आज़ा को बिगाड़ना भी जायज नहीं। इसलिए मसला यह कि कत्ल के बदले में शरीयत कत्ल की इजाजत देती है, लेकिन उसके आज़ा को बिगाड़ने की इजाजत नहीं देती। क्या माना? उसकी नाक काट दी जाए, कान काट दिया जाए, इसकी इजाजत नहीं देती। ये अहकाम है शरीयत की। क्यों नहीं देती? खुदकुशी की इस्लाम इजाजत नहीं देता। क्यों? इसलिए खुदकुशी करने वाला अल्लाह की अमानत को तोड़ रहा है। ये जान तो अल्लाह ने दी है, जब चाहे ले ले, अपनी मर्जी से ले ले, तेरी मर्जी से नहीं। अपनी मर्जी से जो आदमी अपनी जान को हलाक करता है वो अल्लाह की अमानत में खयानत करता है, अल्लाह की अमानत में खयानत करता है। ये जान सरासर सरासर सरता पांव, सर से पांव तक पूरी जान अमानत, रूह अमानत, हर शय अमानत अल्लाह ने दी है। अल्लाह ने कहा इसको काम में ले आओ और काम में लाने के साथ मेरे हुक्मों के मुताबिक चलते रहो। ये है इसकी अमानत का हक। ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तामील के मुताबिक इसमें काम करते हैं। बात चूंकि मैं अमानत की कर रहा हूं इसलिए अमानत में बहुत सारे शोबे आ जाते हैं। अमानत के और भी कई शोबे आ जाते हैं। हम लोग समझते हैं अमानत सिर्फ पैसे रखे जाते हैं। पैसे, किसी ने पैसे रखे,
یا قرض دیا، ادھار دیے یا کسی کے پاس رکھ دیے، وہ اس کی امانت ہے. جب امانت لینے آئے تو امانت لے. ایک صحابی جہاد میں گئے، جب واپس آنے والے تھے، ان کے جہاد کے ٹیلی فون کا نظام تو نہیں تھا، خبریں نہیں ملتی تھیں. جس دن واپس آئے جہاد سے، ان کا بچہ ایک فوت ہو گیا تھا، دفن بھی ہو گیا تھا. بیوی اتنی نیک صحابیہ، پاک دامن، اللہ والی، صحابہ کی تربیت ایسی ہو چکی تھی کہ بیوی کو پتا تھا کہ میرے شوہر جہاد سے تھکے ماندے آئیں گے، پریشان حال آئیں گے، نہ معلوم جہاد میں انہیں زخم بھی آئے ہوں، نہ معلوم جہاد میں ان کو چوٹیں بھی آئی ہوں، نہ معلوم کس حال میں آئے ہوں. جب رات کو آئے تو گھر میں آئے، بیوی کے ساتھ لیٹے آرام کیا اور بچے کا پوچھا ہمارے بچے کا کیا حال ہے. کہنے لگے بچہ آرام میں، آرام، الحمدللہ آرام میں. آرام، آرام کا مطلب ایسا جملہ کہہ دیا کہ آرام سے وہ سمجھ گیا کہ بچہ آرام کر رہا ہے یا کیا آرام میں. صبح جب بات ہوئی تو بیوی نے تمہید باندھ کر کہا کہ میرے آقا، میرے شوہر، میرے پیارے، آپ جہاد میں گئے تھے، اللہ نے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دور دراز جہاد میں گئے، آپ دیر سے واپس آئے. میں ویسے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، کسی کی امانت کسی کے پاس ہو، وہ امانت اپنی واپس لے جائے، اس پر پریشان تو نہیں ہونا چاہیے. اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے آقا کسی کی امانت ہو اور وہ امانت واپس لے لے، پریشان تو نہیں ہونا چاہیے. میاں نے کہا نہیں ہونا چاہیے. کہنے لگے میرے آقا جو بچہ امانت تھا نا، وہ آپ کی غیر موجودگی میں اللہ نے اسے واپس بلا لیا، وہ اللہ کے ہاں جنت میں چلا گیا اور جنت کی سیریں کر رہا ہے، امانت لے لیا گیا تھا. جب یہ بات کہی اسے دل میں صدمہ تو گزرا، لیکن صدمے کے ساتھ تعجب کہ یہ اتنی عجیب عورت ہے، اس نے رات مجھے نہیں بتایا. میں میٹھی نیند سویا، میٹھی نیند سویا، نہ صرف نیند سویا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ آرام اور راحت اور لطف، اور یہ اللہ پاک نے نعمت دی. تو صبح حضور کی خدمت میں بتایا، حضور پاک نے اس کی بیوی کی تعریف کی، فرمایا کہ یہ تیری بیوی نے واقعی تیرے ساتھ بہت اچھا کیا، اس لیے کہ تو تھکا ماندہ جہاد سے آیا اور تجھے پریشان نہیں کیا. آج کے تو بیویاں، خامن دفتر سے آئے تو صبح شام لڑائی، وہ خامن بیچارہ لوگوں سے لڑ کے آتا ہے اور بیوی گھر کے بچوں سے پریشان، لڑائی شروع کر دیتی ہے، اور کہیں طلاق پہ نوبت، کہیں کہاں. معاملے بھی عجیب ہوتے ہیں نا. اور یہ بھی تو مسلمان خاتون تھی، کتنی پیاری محترمہ تھی کہ شوہر کو بیٹے کی وفات نہیں بتائی، اور حضور نے فرمایا اللہ پاک تمہیں اس بیٹے کی جگہ اور عظیم پیارے بچے عطا فرمائے گے. حضور کی دعا مل گئی، چنانچہ اللہ نے ایسے بچے. اور یہ بھی سوچو اس عورت نے کتنی پیاری ترکیب بنائی کہ شوہر سے کہا کسی کی امانت تھی، کوئی لینے آ گیا تو واپس دے دینی چاہیے نا، اس پہ پریشان تو نہیں ہونا چاہیے نا. کیا پریشان نہیں، وہ بچہ بھی امانت تھا، اللہ نے اپنی امانت لے لیا ہم سے. سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے امانت ہوتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں، وقت بھی امانت ہے. وقت ٹائم بھی اللہ کی امانت ہے. نماز کا وقت ہے، اس لیے میں آپ سے بتاؤں، آپ کے پاس کسی کی امانت رکھی بھی ہو اور اس امانت میں کوئی دوسرا آدمی خلل ڈالے، معاہدہ کرے کہ آپ کے پاس جو چیز ہے میں نے لینی ہے، آپ جو چیز ہے دے دیں، لیکن پرائے پیسے جو امانت ہے وہ تو نہیں دیں گے نا، وہ تو آپ کے ہے ہی نہیں. اسی طرح آپ کسی دفتر والے کے ساتھ، کسی کمپنی کے ساتھ، حکومت کے ادارے کے ساتھ وعدہ کریں کہ میں نے 8 گھنٹے دینے ہیں، 10 گھنٹے آپ کو دینے ہیں، تو باوجود وعدے کے اس وقت میں جو نمازوں کے اوقات آئیں گے وہ آپ کے وعدہ کرنے سے بھی اس کو نہیں ملیں گے. نماز بیچ میں پڑھنی پڑے گی، اگر نماز کا سارا ٹائم بیچ میں آتا ہے پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ وقت آپ نے جو دیا ہے کسی کو، وہ دوسرا وقت تو دے سکتے ہیں. نماز کے 5 ٹائم جو ہے وہ اللہ نے پہلے آپ سے لے رکھے، وہ اللہ نے، اچھی طرح سمجھو یہ نقطہ بتا رہا ہوں، اللہ نے پہلے لے رکھے. مثلا ایک آدمی آپ سے ڈیوٹی لیتا ہے دوپہر سے لے کر رات کے 10 بجے تک، تو آپ عشاء تو 10 بجے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظہر عصر مغرب جو ہے جو وعدہ لے بھی چکا ہے، بے شک اس کے ساتھ ایک ایک منٹ کے پابند ہے، لیکن جس طرح پیشاب اور حاجت وہ روک نہیں سکتا، کہے گا پیشاب کرنے نہ جائیں گے آپ، یہ کیا بات ہے. اسی طرح ظہر عصر مغرب کی جو 3 نمازیں آئیں گی، یہ باوجود اس وعدے کے آپ کو اس کے ٹائم دینے کے بھی آپ نماز کے پابند نماز پڑھیں گے. ہاں نوافل نہیں پڑھیں گے، ہاں سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھیں گے، بس فرض اور سنت مؤکدہ پڑھ کے ڈیوٹی، فرض سنت مؤکدہ پڑھ کے ڈیوٹی. اتنے وقت جو ہے وہ پہلے ہی سے اللہ نے آپ سے لے رکھا ہے، گویا دوسرے کی امانت میں خیانت نہیں. وقت بھی امانت، جو حکومت کے ساتھ معاہدہ ہے، ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی، آپ کی ڈیوٹی، دفتر میں ڈیوٹی، یہ مؤذن صاحب کی ڈیوٹی، یہ خادم ہے، یہ فلاں ہے، یہ استاد ہے، یہ قاری ہے، یہ مدرس ہے. جس نے ڈیوٹی دی، جو ڈیوٹی اس کی مقرر ہے، اس ڈیوٹی میں کوتاہی کرے گا، یقین مانے وہ اپنے وقت کی کوتاہی کی وجہ سے اتنے حصے کی اس کی تنخواہ حلال نہیں ہوگی ہر کسی.
ہمارے اکابر علماء دیوبند شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند مظاہر سہارنپور مثال تھے، نمونہ تھے، وہ ستارے تھے، وہ ہمارے بزرگ علماء کوئی ملنے آتا مدرسے کے وقت میں، مدرسے کے اوقات میں ملاقات تو کر لیتے لیکن کاپی میں لکھ لیتے کہ 10 منٹ میں نے کسی سے ملاقات کی. پھر اگلے دن کوئی آیا 5 منٹ ہوتے ہوتے جب مہینے کے آخر میں تنخواہ ملتی جوڑ کر کہتے 1 دن کی یا 2 دن کی یا آدھے دن کی تنخواہ مدرسے کو واپس، اس لیے کہ اتنے اوقات میں نے مدرسے کے کام کے بجائے ذاتی ملاقاتیں کی تھی، یہ تنخواہ میرے لیے ٹھیک نہیں. یہ مثال تھی، یہ امانت اس کا نام ہے. حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز کا غالباً واقعہ ہے، بیٹھے ایک آدمی ملنے آیا، سرکاری چراغ جل رہا ہے بیت المال کا، اور وہ ذاتی کام سے ملنے آیا. آپ نے چراغ بجھا دیا، وہ حیران ہے کہ چراغ بجھا دیا، بات ایسے کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بھی ناراض نہ ہونا، یہ چراغ اور تیل سرکاری بیت المال کا تھا، بیت المال کی ڈیوٹی ختم، ذاتی ملاقات ہے، اس لیے میں نے چراغ بجھا دیا ہے، اس لیے سرکاری چراغ میں نہیں جلا سکتا. مسلمان جب ہمارے حکمران ایسے تھے سرکاری چراغ اور تیل نہیں جلاتے تھے، یا تو سرکاری تیل، اور تیل اتنا بے درے خرچ ہوتا ہے کہ تیل ہی ساری حکومتوں کا نکل جاتا ہے، حکومتوں کا تیل بھی نکل جاتا ہے، خزانے کا تیل بھی نکل جاتا ہے، اتنا تیل استعمال ہوتا ہے. اب یہ سارے الیکشن میں جتنے خرچ ہو رہے ہیں، کیا آپ کے خیال میں یہ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بس جیبوں سے خرچ کر رہے ہیں اور بڑے مخلص ہیں قوم کے لیے؟ خدا ہدایت دے، کہاں مخلص ہیں؟ ہر ایک آدمی نے پہلے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ جتنا خرچ ہوگا اس سے ڈبل وصول کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ کوئی نوکری والا پھنسے گا تب کرنا ہے، کوارٹر الاٹ کرنے والا پھنسے گا تب کرنا ہے، کسی کی ترقی کا ہے تب کرنا ہے، کسی کا تبادلہ ہے جب کرنا ہے. بھائی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا ہے. باہر تو احسان چڑھانا ہے. جو وفد آئے گا نا، وفد آیا کہ دیکھیے ہم نے آپ کو ووٹ دیے تھے، ہاں ساری جماعت میں اس کا کام کراتا ہوں، اور اندر خانہ اس چھوٹے کام کے بھی ڈبل پیسے لیں گے، وصول کریں گے، پھر کام کریں گے. یہ مخلصان قوم ہیں، یہ لیڈران قوم، یہ مخلص لوگ. اور جو اس سے غیر مخلص ہوتے ہیں وہ پیسے بھی کھا جائیں گے، کہیں گے میں نے تو کیا تھا، فلانے نے نہیں کیا. پیسے بھی کھا جائیں گے، ایسے بھی ہوں گے، پیسے بھی وصول کریں گے، کہیں گے میں نے تو کیا تھا، فلانے نے نہیں کیا. غرض یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وقت بھی امانت، جیسے دولت امانت، پیسہ امانت، اس طرح وقت بھی امانت، اس طرح ووٹ بھی امانت. اگرچہ شرعی طریقے سے جمہوری نظام جو ہے وہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. اسلام کا نظام ہے خلافت راشدہ، اسلام کا نظام ہے جو طالبان نے قائم کیا ہے. پوری دنیا الرجک ہے، نہیں مانتے، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ جا کے دیکھیں، میں نے جا کے دیکھا ہے، میں یہ نہیں سنائی بات کہہ رہا ہوں. آپ اس زمانے کا مقابلہ کریں جب روس چلا گیا تھا اور پھر حکومت بن گئی، وہ تھی اسلامی نام کی حکومت. اس دن سے لے کر طالبوں کے آنے تک پورے ملک میں 50,000 سے زیادہ بندے آپس میں قتل ہوئے تھے آپس میں. اور طالبان کے دور سے لڑائی آپس میں ہو رہی جن کے ساتھ، لیکن جہاں جہاں ملک میں انقلاب ہے، جہاں آ گئے وہاں قرآن کا قانون نافذ ہے. اور اس کو بھی وہ جہاد نہیں کہتے، یہ سن لیں، جہاد نہیں کہتے، اس کو تعارض کہتے ہیں. بھائیوں سے تعارض ہے، وہ خامخواہ لڑ رہے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں ہم اللہ کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں. انہیں خالص اللہ کا قانون نافذ کیا ہے، اور اللہ کا قانون الف سے لے کر یہ تک، اے سے لے کر زیڈ تک، یعنی مکمل اللہ کے قانون کی. کوئی دھرتی اور ٹکڑا دیکھنا چاہیں تو قندھار اور کابل اور وہ علاقے جا کے دیکھ لیں جہاں مکمل اللہ کا قانون نافذ ہے، جسے کہہ سکتے ہیں اللہ کی شریعت مکمل کامل نافذ ہے. پردے کا نظام نافذ ہے، بیواؤں کے ان کو الگ تنخواہیں گھروں میں دینے کا نظام نافذ ہے، اور تصویر ایک نہیں کھینچنے دیتے. آج تک آپ نے امیر المومنین ملا عمر کی تصویر نہیں دیکھی ہوگی، نہ وہ کھینچتے ہیں، نہ ان کے تصویر کا نظام ہے. اور آج تک بھی وہ ذرا تنخواہ پر نہیں، کچھ مل گیا گزارا کر لیا، ورنہ مقروض قرضے پر گزارا. اس طریقے سے سارا نظام اللہ کا راج کیا. میں کہنا چاہ رہا تھا بہرحال جمہوری نظام میں، اگرچہ جمہوری نظام ہمارے گلے میں، اسلامی نظام کی بات کرو گے کون کہے گا میں اسلام لاتا ہوں؟ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. اسلام لانے کی بات کسی سے کہنا کہ لے آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بظاہر اسلام کی صورت نظر تو نہیں آتی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر تو اللہ کا حکم، اللہ کا ایک نبی آئے گا نا، نبی ہوگا اور محمد کا بھی نمائندہ ہوگا، نبی کا امتی بنے گا. وہ شکل تو اور ہے. یا تو پھر طالبان جیسا کوئی انقلاب آئے، وہ بات تو الگ ہے.
ورنہ جمہوری طریقے پر تو یہی ہوگا، جمہوریتیں آئیں گی، جمہوریتوں کے فیصلے۔ اس صورت میں بھی یاد رکھیں باوجود ان ساری باتوں کے ووٹ امانت ہے۔ کم از کم یہ دیکھیں کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں، یاد رکھیں میں ایک پہلے حدیث سناؤں گا پھر یہ بات اگلی کروں گا۔ پیارے نبی نے فرمایا استفتح قلبک ولا افتاک المفتون، استفتح قلبک ولا افتاک المفتون۔ ایک آدمی آیا کسی فتوے میں، یا رسول اللہ مجھے فتویٰ دیجئے۔ آپ نے فرمایا، بات سن کر فرمایا میں فتویٰ نہیں دیتا، تیرے دل کو مفتی بناتا ہوں، تیرے دل کو مفتی بناتا ہوں، اپنے دل سے فتویٰ لے، مفتی جتنے بھی فتوے دیں ان کو چھوڑ دے، اپنے دل 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 سے فتویٰ لے، دل سے فتویٰ لے۔ اب میں بھی یہی بات کہوں گا، اپنے دل سے فتویٰ لے کر کم از کم یہ سوچیں کہ ملک کا خیر خواہ ہو، پاکستان کی سلامتی اور ملک کا خیر خواہ ہو، اور لٹیروں میں کم لٹیرا ہو، کم لٹیرا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی نہ ہو، میں تو نہیں کہہ سکتا، مجھے کیا پتا لٹیرے ہیں کہ نہیں ہے، بس تھوڑا لٹیرا ہو، 4 آنے کھاتا ہو 12 آنے نہ کھاتا ہو، وہ منچو پہ ربڑی نہ لگاتا ہو، صرف منچو پہ لگا دیتا ہو، اصل سارا کھا جاتا ہو، صاحب کے پیسے تو کھا جاتا ہو، شام کو کھیر لگا دیتا ہو، صبح صاحب اٹھے نشے والا، وہ نشے باز تو بیچارے کو پتا نہیں نا رات کھیر کھائی کہ نہیں، وہ وہی پیسے دیے کہاں ہیں جی آپ نے کھائی تھی، میں نے تو نہیں کھائی، شیشہ دکھا کر دیکھا مونچھیں ساری تر بتر ہیں، ملائی لگی ہوئی ہے، صاحب نے کہا واقعی میں نے کھائی تھی، کھایا وایا کچھ بھی نہیں تھا، یہ خالی مونچھیں اس کی لگا دی، یہ مونچھوں کو لگانے والے۔ تو کم از کم اتنا دیکھیں کہ یہ کم لٹیرا ہو، اتنا خیال کرتا ہو کہ ملک بچ جائے، سلامتی داؤ پر نہ لگے، اتنا خیر خواہ ہو۔ ان میں سے تقابل کرتے ہوئے جو تھوڑا ہو اس کے ساتھ تو معاملہ کر لو، اس کو ووٹ دے دو، یہ غنیمت ہوگا، یہ امانت کی ادائیگی ہوگی۔ بس مسئلہ اتنا بتاؤں گا، اس سے آگے نہیں بتاؤں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ووٹ دے دو، غنیمت ہے، اس کو نہ دو جس سے ملک کی سلامتی، جو ملک کے بھی داؤ پر لگا دیتا ہو۔ ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے پاکستان میں۔ ضیاء الحق مرحوم نے ہندوستان سے ٹکر لینے کے لیے حکمت عملی بنائی۔ حکمت عملی کیا بنائی؟ یہ حکمت عملی تھی، اسلام تو ضیاء الحق سے بھی نہیں آ سکا، یہ حکمت عملی پڑوسی ملک سے۔ آپ کو پتا ہے ایک دفعہ جب ہندوستان حملہ کرنے والا تھا، فوجیں لا کے ڈال دی تھی، ضیاء الحق کھیل دیکھنے چلا گیا بغیر ارادے کے، اور وہاں جا کر وزیر اعظم سے اکیلے کہا جو طاقت آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے، زبانی، یعنی اگر تم ایٹم پہ ناز ہے تو ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ، ایسا زبانی اشارہ دے دیا، ساری کی ساری فوجیں واپس ہندوستان کی ہو گئی۔ ایک اس نے یہ کیا کہ وہاں کے سکھوں کو تربیت ہوتی تھی، سکھوں سے کام کہ وہ ہندوستان میں کچھ گڑبڑ کرتے رہے، گڑبڑ، ہندوستان کو پنجابی میں کہتے وقت ڈالے رہے، وقت ڈالے رکھے، ہندوستان کے ساتھ مسائل میں الجھائے رکھے سکھوں کو۔ اور ایسے ہمارے حکمران بھی آئے کہ ساری فہرست کسی طریقے سے لے کر ہندوستان کو دے دی کہ یہ وہ سکھ ہیں کہ جن کو تربیت دی گئی، اور ہندوستان کی حکومت نے ان سکھوں کو سب کو گھروں میں جا کر شوٹ کر دیا، نکالا، لے گئے، شوٹ کر دیا۔ یہ بھی پاکستان کے وفادار تھے، شاید وفادار ہوں، آپ کو اندازہ ہو، کہیں پڑھ لینا، دیکھ لینا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ کریں ملک کے کم از کم خیر خواہ، لوٹنے والے اگر ہوں تو تھوڑے سے ہوں، اتنا ہو کہ بعض اوقات ہوتا ہے ذرا شاہ فاض سے نہیں، شاہ فیصل یا کس زمانے میں شکایت کی گئی، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی عجیب ہیں، کسی نے شکایت کی گئی کہ بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریف کے جو پنکھے، جو سامان مٹیریل لگا ہے، اس میں بھی لوگوں نے بڑے بڑے کمیشن کھائے، شکایت کی گئی، عجیب بات اس میں۔ تو شکایت سن کر خاموش ہو گئے، تو کہنے لگے جی ان کے خلاف کوئی ایکشن؟ فرمایا جو کھا چکے ہیں ان کا پیٹ کچھ تو بھرا ہوا ہے، انہی کو رہنے دو، نئے لگا دوں گا تو وہ نئے سرے سے پیٹ بھرنے آئیں گے، یہ تو کچھ بچ جائے۔ دیکھو عقل مندی کی بات، بادشاہ بڑے آدمی تھے نا بھائی، یہ کچھ کھا چکے، کچھ اتنا دیکھ لو کہ تھوڑے کھانے والے ہیں تب بھی غنیمت۔ ہاں اگر آپ کو ایسے لگتے جو نہیں کھانے والے، سبحان اللہ، وہ تو اور بہتر ہیں، انہیں ووٹ دو، ووٹ پر تو اتنی بات کافی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں امانت کا حق ادا۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کہیں سارے ایک جیسے ہیں، وہ ایک آدمی کی زبان میں لکنت، بیوی کے بھی، خامند کے بھی، اور دونوں ملتانی زبان کے تھے، ملتانی آپ سمجھتے بھی نہیں ہیں، تھوڑا سا کبھی کبھی سنا دوں سمجھ بھی جائیں، مجھے تو آتی ہے ملتانی 6-7 زبانیں، تو ان میں ملتانی زبان میں انہوں نے کہا طویلی ہے، ان کا متولا ہے، کبیلی ہے، چوٹی، اس نے کہا متولا ہے، مکوڑا ہے، تو پھر خامد نے کہا ہتو جو ایک ہی جیسے ہیں، تیری بھی زبان میں لکنت، میری بھی، انہوں نے کہا تیوتی ہے، انہوں نے کہا تیوتا ہے، انہوں نے کہا ایت دیتے ہیں، ایت جیسے ہیں، اگر جیسے ایک جیسے نظر آئے تو پھر اپنا ووٹ نہ ہی دے تب بھی کوئی نہیں،
کوئی نہیں بھائی نہیں دیا, سارے ایک جیسے ہیں, سارا ہی آوا خراب ہے, پھر آپ کی مرضی. یہ مسئلہ تو اتنا تھا. آگے میں کہنا چاہ رہا تھا, امانت جو ہے, امانت پرایا مال, پرائی چیز, وقت کا ضیاع نہ کرے. حکومت کی چیز, سرکاری گاڑی امانت, سرکاری ٹیلی فون امانت, سرکاری ٹیلی فون امانت, سرکار کی چیزیں امانت. اسی طریقے سے کسی کوئی امانت آپ کے سپرد کیا گیا ہے, کوئی امانت, اس امانت کو مکمل ادا کریں. بچے امانت ہیں, بچے امانت ہیں, ان کی تربیت وہ کریں کہ گالیاں نہ سیکھیں, ان کی تربیت وہ کریں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ کی سفارش کر کے چھڑوانے والے بنے, اور یہ نہ کریں ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا, اے اللہ ہم نے بڑوں کی, باپ دادا کی, اپنے لیڈروں کی فرما برداری کی, فاضلونا السبیلا, ان یہ آپ بھی گمراہ تھے, ہمیں بھی غلط راستے پہ ڈالا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے اللہ ان کو دگنی دگنی سزائیں دے. بچے وہ بھی ہوتے ہیں, ماں باپ بیٹھے ہیں, بچہ ڈانس کر رہا ہے, دوست احباب بھی بیٹھے ہیں, واہ بھائی واہ بہت ہی پیارا ڈانس کرتا ہے, یہ آپ تو باہر والے دکھاتے ہوں گے ڈشنٹینا سے, وہیں سے ہاں جی میرا بچہ, تو ایسے تھوڑی ہے, یہ تو باریکی سارے. تو یہ اگر آپ نے یہ سکھایا تو بچے کے امانت میں خیانت کی. اصل امانت یہ کہ بچے کو دین سکھائیں, قرآن سکھائیں, نماز سکھائیں, پیاری باتیں سکھائیں, نبی کا طریقہ. آپ مریں تو آپ کو روزانہ قرآن کے ثواب ہدیہ کرے. ایک آدمی نے روحوں کو دیکھا تو کئی روحیں دوڑ دوڑ کر کوئی چیز چن رہی ہیں. ایک شخص کو دیکھا خواب میں کسی بزرگ نے, وہ چپکے سے کرسی پر بیٹھا ہے. کہنے لگے کیا بات ہے, یہ چنتے ہیں تو بیٹھا ہے. انہوں نے کہا لوگ ثواب بخشتے ہیں نا, تمام مسلمان جمی مسلمانوں کو قرآن کا ثواب پہنچا, اس خیرات کا ثواب جمی مسلمانوں کو پہنچا, ساری امت کو پہنچا, وہ ثواب تقسیم ہو رہا ہے اور اس ثواب کے گرتے ہیں, یہ سارے چن رہے ہیں, آپ کرسی پر بیٹھے کیوں نہیں چن رہے؟ کہنے لگے میرا بیٹا روزانہ 5-5 سپارے قرآن پڑھ کر بخشتا ہے, اس لیے مجھے چننے کی ضرورت نہیں. ارے بھائی آپ اپنے بیٹے کو ایسا بنائیں تو امانت کا حق ہے, امانت کا حق ادا کیا. اور اگر یہ نہیں بنا سکتے بیٹے کو بھی اسی طرح ڈالیں گے, بیٹا میں تو چور, تو بڑا چور بننا, میں تو کفن چور, تو کفن چوری کے ساتھ کوئی اور دھندا بھی کرنا تاکہ لوگ مجھے میرے اچھی یاد کریں. ایسے ہوتے ہیں نا, تو ایسا بھی ہوتا ہے. ایک کفن چور مرنے لگا بیٹوں کا, خدا کے لیے یہ تھانوی نے لکھا ہے, یہ نصیحت کی باتیں. کہنے لگے کہ مجھے بدنامی تو ہوگی میرے مرنے کے بعد, بچوں میرا خیال کرنا. نکاح ابا جی آپ کو لوگ خیر سے یاد کریں. بیٹے چوری کفن کی تو کرتے, ساتھ میت کی بے حرمتی بھی کرتے, کبھی اس کے پیچھے ڈنڈا دے آتے, کبھی کیا کراتے, کبھی منہ میں کوئی گندی چیز ڈالاتے, کپڑے ٹھونساتے. تو لوگ کہتے یار پہلا کفن چور تو اچھا تھا, خالی کفن ہی چوری کرتا تھا, یہ تو مردوں کی بھی بے عزتی کرتے ہیں, پتہ نہیں کون ہے حیثیت اس کے بیٹے. اب بیٹوں کو آپ, یہ ہماری قوم جو ہے نا, یہ لیڈران اور ٹی وی والے, یہ سارے یہ اسی طرح بیٹوں کو بنا رہے. بھئی ہم تو کفن چور ہیں اور تم کفن چوری کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا, قوم کو بنا رہے. یہ بھی امانت میں خیانت ہے, اپنی اولاد کو بگاڑنا, اپنی اولاد کو. اور خوش ہوتے ہیں جی میرا ایک بیٹا تو امریکہ میں سیٹ ہو گیا ہے, اور جناب وہ ایک تو فلاں جگہ ہو گیا, بڑے خوشی سے سیٹ ہو گیا ہے. یہ پتا کریں اس کا ایمان بچ جائے, ایمان بھی بچ جائے, آنے والی نسلیں اسلام پر باقی رہ جائیں. سیٹ ہونے سے اعتراض نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. کسی کا کوئی سیٹ ہوتا ہے, کوئی امریکہ بھی, دنیا انسان ہی رہتے ہیں بھائی. آخر ایک بات یہ ہے کہ اولاد بھی امانت, بچے بھی امانت. جس طرح ہر امانت کا خیال کریں اس طرح اس کا بھی خیال کریں. خدا نے جو منصب دیا ہے یہ منصب بھی امانت ہے, اور جو ڈیوٹی دیا اس کا بھی خیال کریں. اللہ اکبر. جو حکم لائی اس حکم کی تعمیل امانت, قرآن کا حکم امانت, داڑھی رکھنا نبی کی سنت امانت. بال آتے ہیں نبی نے کہا نہ مڈاؤ, حرام ہے داڑھی مڈانا, حرام. اور داڑھی رکھنا فرض ہے, واجب نہیں, فرض ہے. اور سنت محمد ہے فرض. امانت, امانت میں خیانت, سوچ لیں امانت میں خیانت ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا مسجد کے اندر ایک پرنالے کا پانی گر رہا ہے, مسجد نبوی میں. پوچھا یہ کس کا پرنالہ ہے؟ عبداللہ ابن عباس, حضور کے چچازاد بھائی کا. فرمایا اکھیڑ کے پھینکو, مسجد کے نمازیوں کو تکلیف ہوگی, یہ پرنالہ اندر کیوں ہے. خیر پھینک دیا. حضرت ابن عباس آئے, اے عمر آپ نے پھینکوایا؟ کہ ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تکلیف تھی. کہنے لگے میں ایک بات بتاؤں آپ کو. کہنے لگے بتائیے. کہنے لگے یہ پرنالہ یہاں حضور نے اپنے ہاتھ سے خود لگوایا تھا. جب یہ بات سنی عمر فاروق نے ہاتھ جوڑے, قسم دی ابن عباس کو, قسم دے کر کہا ابن عباس محمد کی چیز جیسے لگی تھی ویسے لگانے کے لیے ایسے سیڑھی پر نہیں, لکڑی پر نہیں, عمر رکوع کر کے کھڑا ہوگا, کمر جھکا کر عمر کے کندھے پر چڑھ جاؤ,
پیٹھ پر چڑھ کر اسی طرح پرنالہ لگاؤ جیسے محمد لگا گئے تھے. محمد کے ہاتھ کا پرنالہ جیسے لگایا تھا امانت اسی طرح رہے. میں قیامت میں عمر کی طاقت نہیں کہ محمد کو منہ دکھا سکے. جو پرنالہ حضور لگا گئے تھے میں اس پرنالے کو اکھیڑا ہے تو انہوں نے بڑی منت کی کہ لکڑی کی سیڑھی ہو جائے, فلاں چیز پر کھڑا ہو جاؤں. حضرت عمر جھک کر کھڑے ہو گئے, ابن عباس کو اپنی کمر پر سوار کر لیا. کہنے لگے ابن عباس تمہاری بہت مہربانی ہوگی, جتنا جیسا حضور نے لگوایا تھا ویسے فٹ کرو تاکہ یہ امانت نبی کے طریقے پر جو نبی کر گیا اس سے عمر کی مجال نہیں کہ کوئی ادھر جائے. ہم ساری امانتوں کا خیال کریں, ہر امانت کا خیال کریں. خدا کی قسم ملک کتنا پیارا گہوارہ بن جائے. یہ اس لیے میں نے بات بتائی کہ امانت میں بہت ساری باتیں آتی ہیں, بہت ساری. پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ میرا مضمون مکمل تو نہ ہو سکے گا لیکن کچھ باتیں ضروری تو آ جائیں گی. اس لیے اولاد بھی امانت ہے, اس اولاد کو دین پر لگائیں تو کچھ کام بنے گا. یہ ساری باتیں امانت ہیں. اللہ پاک ان ساری امانتوں پر عمل کی توفیق دے. ایک اعلان مسجد کمیٹی کی طرف سے ضروری, مسجد کی اگلی 4 قالینیں 1.5 لاکھ کی لی ہیں اور 50,000 کی قالین صاف کرنے کی مشین بھی. ان حضرات نے بتایا کہ آدھے پیسے تھے, آدھے قرض پر لے لیے ہیں, تو یہ بھی اطلاع کے لیے کمیٹی والے تو ہوتے ہی ہیں یہاں, تو جو حضرات ان کے ساتھ تعاون کریں گے مسجد کا یہ کام بھی ہو جائے گا. جامعہ فریدیہ والے ساتھی بھی بیٹھے ہوں گے, ابھی 6-7 لاکھ کا قرض ہے. اللہ پاک جن کو توفیق دے انشاءاللہ اس کے ساتھ تعاون کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى الناس كافة بشيرا ونذيرا. اما بعد فيا ايها الناس ان لكم معالم فانتهوا الى معالمكم وان لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم فان العبد المؤمن بين